Xo'p. Nima deyapsan? Bu nima deganing? Men shunday qarorga keldim. Alloh taolo tug'ilish kerak bo'lgan odamlarni allaqachon taqdirini sen istasang ham Oyi, qizlarim mendan xafa, ikkalasi ham mendan sovib ketyapti. ahmoqlik qilma. Ularni deb boladan kechma. Boshim qotdi, oyi, boshim qotdi. Zulfiyaga biror nima deb qo'ymadingmi? Ha? Bolam, ahmoqlik qilma. Agar shunaqa qilsang, seni yuzingga ham qaramayman. Onam yo'q deysan. Onam o'lgan degin. Nozik bo'lib qoldingmi? Yo'q, qayoqda? Jon bir tunni ish etib ketganlar. Tugamayapti hech. Bo'pti, yur, ko'cha aylanib kelamiz. Voy, o'ziz battar bo'ladi-yu, ko'cha sovuq. Shasa qilmaydi. Uyda zerikib ketdim, yur. Ha, muzqaymoq bermi? Olib beraman. Ha, bo'ldi. Idishlar nima bo'ladi? Kelib yuvarman. Idish yuvgani kelmaganman u bu. Nimaga kelgansiz? Shu idish yuvadigan mashina olaylik. Vana, Hozir. qayerdasiz? Nima deyapsan? Bu nima deganing? Men shunday qarorga keldim. Alloh taolo tug'ilish kerak bo'lgan odamlarni allaqachon taqdirini sen istasang ham Oyi, qizlarim mendan xafa, ikkalasi ham mendan sovib ketyapti. ahmoqlik qilma. Ularni deb boladan kechma. Boshim qotdi, oyi, boshim qotdi. Zulfiyaga biror nima deb qo'ymadingmi? Ha? Bolam, ahmoqlik qilma. Agar shunaqa qilsang, seni yuzingga ham qaramayman. Onam yo'q deysan. Onam o'lgan degin. Nozik bo'lib qoldingmi? Yo'q, qayoqda? Jon bir tunni ish etib ketganlar. Tugamayapti hech. Bo'pti, yur, ko'cha aylanib kelamiz. Voy, o'ziz battar bo'ladi-yu, ko'cha sovuq. Shasa qilmaydi. Uyda zerikib ketdim, yur. Ha, muzqaymoq bermi? Olib beraman. Ha, bo'ldi. Idishlar nima bo'ladi? Kelib yuvarman. Idish yuvgani kelmaganman u bu. Nimaga kelgansiz? Shu idish yuvadigan mashina olaylik. Vana, Hozir. qayerdasiz? अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल एक और पकीज़ा की नई एपिसोड रिव्यू में खुशामदीद। इस एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि जो नूर भरी होती है उससे तलाक हो चुकी होती है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और काफ़ी अफसरदा होती है और उसका रोना धोना शुरू होता है, जिससे देखकर जो समन की माँ होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और उससे कहती है कि वो से सब कुछ बंद करे और हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। तो वो आगे से जवाब देगी कि कौन सी औरत है जिसे तलाक हो और वो शॉपिंग के लिए कपड़े ख़रीदने के लिए जाए। लेकिन जो समन की माँ होती है उसे पता होता है कि इसे कैसे खुश करना है, तो उसे लेकर बाज़ार में चली जाती है और वहाँ उसे शॉपिंग करवाने के लिए कपड़े ले देती है। दूसरी तरफ जो असलम के कोलीग होता है वो पहले की तरह उसे ताने देना शुरू कर देता है और
बुरी भली बातें पकीज़ा के बारे में करना शुरू हो जाता है, लेकिन जो असलम साहब होते हैं वो भी इस दफ़ा उसका जवाब देते हैं, उसे चुप करवा देते हैं, उसे भागना पड़ जाता है। नेक्स्ट सीन में आपको देखने को मिल सकता है कि जो पकीज़ा की माँ होती है उसे मिलने के लिए पहले की तरह फिर पार्क में जाएगी और उससे काफ़ी ज़्यादा बातें वगैरह करेगी कि कैसे उसने अपनी बेटी का साथ नहीं दिया और अपने दामाद को बिल्कुल दामाद नहीं समझा। अपनी बेटी को तसल्ली और हौसला भी देगी और यासीन की माँ की फातगी की खबर भी देगी। दूसरी तरफ आपको देखने को मिल सकता है कि जो आया होता है वो चालान सबमिट नहीं कराएगा, क्योंकि यासीन की माँ फौत हो चुकी होती है। वो कहता है कि मैंने इंसानियत के नाते जो उसका चालान है वो सबमिट नहीं करा। आसम ये सब बातें सुन रहा होता है। वहीं आसम को ये भी पता चलता है कि कोई नया पब्लिक प्रोसिक्यूटर आ रहा है जो इस केस की पैरवी करेगा, जिसे सुनकर आसम भी शौक हो जाता है और ये ख़बर सुनकर समन भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। उसे पता होता है कि ये लोग जो हैं ओवरबर्डन होते हैं और काम सही से नहीं करते, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसकी दोस्त भी उसे समझाती है कि तुम हमेशा नेगेटिव बातें ही सोचती हो और कुछ दिनों से तुम नेगेटिव हो गई हो। वो इशारा कर रही होती है नूर भरी, और जो उसके शौहर होते हैं उसकी शादी के बारे में वो भी परेशान होती है और दोस्त को साफ साफ बता देगी कि उसे भी नहीं पता कि ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो नाज़रीन, दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा कि जो समन की क्लाइंट और पकीज़ा और उसका जो शौहर है वो पार्क में होते हैं और बातें कर रहे होते हैं कैसे वो अपनी नेक्स्ट ज़िंदगी गुजारेंगे। दूसरी तरफ जो समन होती है अपनी माँ से मिलने के लिए आ जाती है, क्योंकि उसे नोबरी बनाती है कि शॉपिंग करते हुए उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और उसे डॉक्टर को चेक करवाने की ज़रूरत है। लेकिन जो समन की माँ है वो बिल्कुल भी नहीं मान रही होती और वो कहती है कि मैं ठीक हूँ, मैंने डॉक्टर के पास नहीं जाना, तुम ऐसे ही मुझे तंग नहीं करो। पहले तुमने दो मनूस और जो हैं दुखी औरतें मेरे सर पर मुसलत कर दी हैं, मैं उसी वजह से परेशान हूँ। नाज़रीन, दूसरी तरफ देखने को मिलेगा कि जो नूर भरी होती है वो वैसे तो गाँव से होती है, लेकिन पकीज़ा को काफ़ी हौसला दे रही होगी कि कैसे वो अपनी पुरानी वाली वीडियो को भूल कर अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं, कि वो क्यों नहीं अपने हस्बैंड के साथ अच्छी वाली वीडियो बनाती ताकि वो बुरी वाली को भूल जाएं। और उसे ये भी मशवरा देती है कि तुम अच्छा सा कपड़े पहन कर जाया करो। दूसरी तरफ जो अकबर असगर की बहस हो रही होती है, जो अकबर होता है वो अभी भी अपनी बहन को माफ़ नहीं कर रहा होता, असगर को टोक रहा होता है कि तुम पकीज़ा की बातें उसके सामने नहीं करो। नेक्स्ट सीन में आपको देखने को मिलेगा कि समन और जो उसकी हस्बैंड हैं उसके बारे उससे भी ये केस वगैरह डिस्कस करेंगे और आसम भी इस केस के बारे में नेक्स्ट बता रहा होगा। समन को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होगा कि अब ये नया जो है प्रोसिक्यूटर कहाँ से आ गया है। तो नेक्स्ट सीन में आपको देखने को मिलेगा कि जो सरफराज होता है उसे गोली लग जाएगी और वो काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हो जाएगा और उसे हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ जाएगा। और जो पकीज़ा होती है वो ये सब कुछ देख ली होती है कि कौन गोली चलाने वाला है, लेकिन वो मुकर जाएगी और कोई कुछ भी नहीं बताएगी। इस बात की खबर जो है सरफराज के घर वालों को भी हो जाएगी और पकीज़ा के घर वालों को भी, जो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए और कुछ लोग जो हैं वो उसे ठाकुर हॉस्पिटल में ले जाएंगे और उसका इलाज करवाएंगे। तो जो अकबर होता है वो भी वहाँ पे मौजूद होता है और पकीज़ा से उसकी खैरियत वगैरह पूछ होता है, उसे उसके घर छोड़ने के लिए भी जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल एक और पकीज़ा की नई एपिसोड रिव्यू में खुशामदीद। इस एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि जो नूर भरी होती है उससे तलाक हो चुकी होती है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और काफ़ी अफसरदा होती है और उसका रोना धोना शुरू होता है, जिसे देख कर जो समन की माँ होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और उससे
کہتی ہے کہ وہ یہ سب کچھ بند کرے اور ہم شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں، تو وہ آگے سے جواب دے گی کہ کون سی عورت ہے جسے طلاق ہو اور وہ شاپنگ کے لیے کپڑے خریدنے کے لیے جائے، لیکن جو سمن کی ماں ہوتی ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ اسے کیسے خوش کرنا ہے، تو اسے لے کر بازار میں چلی جاتی ہے اور وہاں اسے شاپنگ کروانے کے لیے کپڑے لے دیتی ہے۔ دوسری طرف جو اسلم کے کلیگ ہوتا ہے وہ پہلے کی طرح اسے تانے دینا شروع کر دیتا ہے اور بری بھلی باتیں پاکیزہ کے بارے میں کرنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن جو اسلم صاحب ہوتے ہیں وہ بھی اس دفعہ اس کا جواب دیتے ہیں اور اسے چپ کروا دیتے ہیں، اسے بھاگنا پڑ جاتا ہے۔ نیکسٹ سین میں آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے کہ جو پاکیزہ کی ماں ہوتی ہے اسے ملنے کے لیے پہلے کی طرح پھر پارک میں جائے گی اور اس سے کافی زیادہ باتیں وغیرہ کرے گی کہ کیسے اس نے اپنی بیٹی کا ساتھ نہیں دیا اور اپنے داماد کو بالکل داماد نہیں سمجھا۔ اپنی بیٹی کو تسلی اور حوصلہ بھی دے گی اور یاسین کی ماں کی فاتحی کی خبر بھی دے گی۔ دوسری طرف آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے کہ جو آیا ہوتا ہے وہ چالان سبمٹ نہیں کرائے گا کیونکہ یاسین کی ماں فوت ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے انسانیت کے ناطے جو اس کا چلان ہے وہ سبمٹ نہیں کرا۔ آسم یہ سب باتیں سن رہا ہوتا ہے، وہیں آسم کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی نیا پبلک پراسیکیوٹر آ رہا ہے جو اس کیس کی پیروی کرے گا، جسے سن کر آسم بھی شوق ہو جاتا ہے اور یہ خبر سن کر سمن بھی کافی زیادہ شوق ہو جاتی ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں اوور برڈن ہوتے ہیں اور کام صحیح سے نہیں کرتے، اس لیے وہ کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اس کی دوست بھی اسے سمجھاتی ہے کہ تم ہمیشہ نیگیٹو باتیں ہی سوچتی ہو اور کچھ دنوں سے تم نیگیٹو ہو گئی ہو۔ وہ اشارہ کر رہی ہوتی ہے نور بھری، اور جو اس کے شوہر ہوتے ہیں اس کی شادی کے بارے میں وہ بھی پریشان ہوتی ہے اور دوست کو صاف صاف بتا دے گی کہ اسے بھی نہیں پتہ کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ تو ناظرین دوسری طرف آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ جو سمن کی کلائنٹ اور پاکیزہ اور اس کا جو شوہر ہے وہ پارک میں ہوتے ہیں اور باتیں کر رہے ہوتے ہیں کیسے وہ اپنی نیکسٹ زندگی گزاریں گے۔ دوسری طرف جو سمن ہوتی ہے اپنی ماں سے ملنے کے لیے آ جاتی ہے کیونکہ اسے نور بھری بناتی ہے کہ شاپنگ کرتے اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی اور اسے ڈاکٹر کو چیک کروانے کی ضرورت ہے، لیکن جو سمن کی ماں ہے وہ بالکل بھی نہیں مان رہی ہوتی اور وہ کہتی ہے کہ میں ٹھیک ہوں، میں نے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، تم ایسے ہی مجھے تنگ نہیں کرو، پہلے تم نے 2 منحوس اور جو ہیں دکھی عورتیں میرے سر پر مسلط کر دی ہیں، میں اسی وجہ سے پریشان ہوں۔ ناظرین دوسری طرف دیکھنے کو ملے گا کہ جو نور بری ہوتی ہے وہ ویسے تو کون سی ہوتی ہے لیکن پاکیزہ کو کافی حوصلہ دے رہی ہوگی کہ کیسے وہ اپنی پرانی والی ویڈیو کو بھول کر اپنی نئی زندگی شروع کر سکتے ہیں، کہ وہ کیوں نہیں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اچھی والی ویڈیو بناتی تاکہ وہ بری والی کو بھول جائیں، اور اسے یہ بھی مشورہ دیتی ہے کہ تم اچھا سا کپڑے پہن کر جایا کرو۔ دوسری طرف جو اکبر اصغر کی بحث ہو رہی ہوتی ہے، جو اکبر ہوتا ہے وہ ابھی بھی اپنی بہن کو معاف نہیں کر رہا ہوتا، اصغر کو ٹوک رہا ہوتا ہے کہ تم پاکیزہ کی باتیں اس کے سامنے نہیں کرو۔ نیکسٹ سین میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ سمن اور جو اس کی ہسبینڈ ہیں اس کے بارے اس سے بھی یہ کیسز وغیرہ ڈسکس کریں گے اور آسم بھی اس کیس کے بارے میں نیکسٹ بتا رہا ہوگا۔ سمن کو کافی زیادہ برا لگ رہا ہوگا کہ اب یہ نیا جو ہے پراسیکیوٹر کہاں سے آ گیا ہے۔ تو نیکسٹ سین میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ جو سرفراز ہوتا ہے اسے گولی لگ جائے گی اور وہ کافی زیادہ زخمی ہو جائے گا اور اسے ہاسپٹلائز بھی کرنا پڑ جائے گا، اور جو پاکیزہ ہوتی ہے وہ یہ سب کچھ دیکھ لی ہوتی ہے کہ کون گولی چلانے والا ہے، لیکن وہ مکر جائے گی اور کوئی کچھ بھی نہیں بتائے گی۔ اس بات کی خبر جو ہے سرفراز کے گھر والوں کو بھی ہو جائے گی اور پاکیزہ کے گھر والوں کو بھی، جو کافی زیادہ پریشان ہو گئے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اسے ٹھاکر ہاسپٹل میں لے جائیں گے اور اس کا علاج کروائیں گے۔ تو جو اکبر ہوتا ہے وہ بھی وہاں پہ موجود ہوتا ہے اور پاکیزہ سے اس کی خیریت وغیرہ پوچھ ہوتا ہے، اسے اپنے اس کے گھر چھوڑنے کے لیے بھی جائے گا۔
السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل ایک اور پاکیزہ کی نئی ایپیسوڈ ریویو میں خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ جو نور بھری ہوتی ہے اس سے طلاق ہو چکی ہوتی ہے اور وہ کافی زیادہ پریشان ہوتی ہے اور کافی افسردہ ہوتی ہے اور اس کا رونا دھونا شروع ہوتا ہے، جس سے دیکھ کر جو سمن کی ماں ہوتی ہے وہ بھی کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ وہ اسے سب کچھ بند کرے اور ہم شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ تو وہ آگے سے جواب دے گی کہ کون سی عورت ہے جسے طلاق ہو اور وہ شاپنگ کے لیے کپڑے خریدنے کے لیے جائے، لیکن جو سمن کی ماں ہوتی ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ اسے کیسے خوش کرنا ہے، تو اسے لے کر بازار میں چلی جاتی ہے اور وہاں سے شاپنگ کروانے کے لیے کپڑے لے دیتی ہے۔ دوسری طرف جو اسلم کے کولیگ ہوتا ہے وہ پہلے کی طرح اسے تانے دینا شروع کر دیتا ہے اور بری بھلی باتیں پاکیزہ کے بارے میں کرنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن جو اسلم صاحب ہوتے ہیں وہ بھی اس دفعہ اس کا جواب دیتے ہیں اور اسے چپ کروا دیتے ہیں، اسے بھاگنا پڑ جاتا ہے۔ نیکسٹ سین میں آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے کہ جو پاکیزہ کی ماں ہوتی ہے اسے ملنے کے لیے پہلے کی طرح پھر پارک میں جائے گی اور اس سے کافی زیادہ باتیں وغیرہ کرے گی کہ کیسے اس نے اپنی بیٹی کا ساتھ نہیں دیا اور اپنے داماد کو بالکل داماد نہیں سمجھا۔ اپنی بیٹی کو تسلی اور حوصلہ بھی دے گی اور یاسین کی ماں کی فاتحی کی خبر بھی دے گی۔ دوسری طرف آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے کہ جو آیا ہوتا ہے وہ چالان سبمٹ نہیں کرائے گا کیونکہ یاسین کی ماں فوت ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے انسانیت کے ناطے جو اس کا چالان ہے وہ سبمٹ نہیں کرا۔ آسم یہ سب باتیں سن رہا ہوتا ہے، وہیں آسم کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی نیا پبلک پراسیکیوٹر آ رہا ہے جو اس کیس کی پیروی کرے گا، جسے سن کر آسم بھی شوق ہو جاتا ہے اور یہ خبر سن کر سمن بھی کافی زیادہ شوق ہو جاتی ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں اوور برڈن ہوتے ہیں اور کام صحیح سے نہیں کرتے، اس لیے وہ کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اس کی دوست بھی اسے سمجھاتی ہے کہ تم ہمیشہ نیگیٹو باتیں ہی سوچتی ہو اور کچھ دنوں سے تم نیگیٹو ہو گئی ہو۔ وہ اشارہ کر رہی ہوتی ہے نور بھری، اور جو اس کے شوہر ہوتے ہیں اس کی شادی کے بارے میں وہ بھی پریشان ہوتی ہے اور دوست کو صاف صاف بتا دے گی کہ اسے بھی نہیں پتہ کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ تو ناظرین دوسری طرف آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ جو سمن کی کلائنٹ اور پاکیزہ اور اس کا جو شوہر ہے وہ پارک میں ہوتے ہیں اور باتیں کر رہے ہوتے ہیں کیسے وہ اپنی نیکسٹ زندگی گزاریں گے۔ دوسری طرف جو سمن ہوتی ہے اپنی ماں سے ملنے کے لیے آ جاتی ہے کیونکہ اسے نور بھری بناتی ہے کہ شاپنگ کرتے اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی اور اسے ڈاکٹر کو چیک کروانے کی ضرورت ہے، لیکن جو سمن کی ماں ہے وہ بالکل بھی نہیں مان رہی ہوتی اور وہ کہتی ہے کہ میں ٹھیک ہوں، میں نے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، تم ایسے ہی مجھے تنگ نہیں کرو۔ پہلے تم نے 2 منحوس اور جو ہیں دکھی عورتیں میرے سر پر مسلط کر دی ہیں، میں اسی وجہ سے پریشان ہوں۔ ناظرین دوسری طرف دیکھنے کو ملے گا کہ جو نور بھری ہوتی ہے وہ ویسے تو کون سی ہوتی ہے لیکن پاکیزہ کو کافی حوصلہ دے رہی ہوگی کہ کیسے وہ اپنی پرانی والی ویڈیو کو بھول کر اپنی نئی زندگی شروع کر سکتے ہیں، کہ وہ کیوں نہیں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اچھی والی ویڈیو بناتی تاکہ وہ بری والی کو بھول جائیں، اور اسے یہ بھی مشورہ دیتی ہے کہ تم اچھا سا کپڑے پہن کر جایا کرو۔ دوسری طرف جو اکبر اور اصغر کی بحث ہو رہی ہوتی ہے، جو اکبر ہوتا ہے وہ ابھی بھی اپنی بہن کو معاف نہیں کر رہا ہوتا، اصغر کو ٹوک رہا ہوتا ہے کہ تم پاکیزہ کی باتیں اس کے سامنے نہیں کرو۔ نیکسٹ سین میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ سمن اور جو اس کی ہسبینڈ ہیں اس کے بارے اس سے بھی یہ کیسز وغیرہ ڈسکس کریں گے اور آسم بھی اس کیس کے بارے میں نیکسٹ بتا رہا ہوگا۔ سمن کو کافی زیادہ برا لگ رہا ہوگا کہ اب یہ نیا جو ہے پراسیکیوٹر کہاں سے آ گیا ہے۔ تو نیکسٹ سین میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ جو سرفراز ہوتا ہے اسے گولی لگ جائے گی اور وہ کافی زیادہ زخمی ہو جائے گا اور اسے ہاسپٹلائز بھی کرنا پڑ جائے گا، اور جو پاکیزہ ہوتی ہے وہ یہ سب کچھ